نظر کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، اور نیاز کے کیا کیا احکام ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحلیل الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، آج نظر اور نیاز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نظر کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، اور نیاز کے کیا کیا احکام ہیں۔ عزیزان من، نظر یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں عمل صالح کروں گا، اسے نظر کہا جاتا ہے۔ یا کوئی انسان منت مان کر اپنے اوپر وہ چیز لازم کر لے جو اس کے لیے ضروری نہیں تھی، اسے نظر کہتے ہیں۔ نیاز کیا ہے؟ اللہ کے نام پر کوئی تحفہ، کوئی کھانے کی چیز یا اور کوئی فزیکل آئٹم بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرے، اسے نیاز کہتے ہیں۔ اب نظر اور نیاز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نظر قلبی معاملہ ہے، وہ دل کا معاملہ ہے، وہ دل کی کیفیت ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاموشی سے کیا گیا ایک عہد ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ جبکہ نیاز فزیکل کچھ نہ کوئی چیز ہے جو اللہ کے نام پہ تیار ہوئی، اللہ کے نام پہ بنی، اور وہ مخلوقات کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، یہ نیاز کہلائے گی۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک صدقہ ہے، یعنی جو چیز آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ نمبر نیکسٹ اس سے حاصل ہونے والا ثواب ہے، اور نمبر نیکسٹ اس کا استعمال ہے، اس کا مصرف ہے۔ اب نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نظر شرعی۔ شرعی چیز کی اگر کسی بندے نے منت مانی تو یہ نظر شرعی ہوگی۔ فار ایگزامپل، کسی نے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک وعدہ کیا، ایک عہد کیا کہ اے اللہ، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 50 رکعت نفل پڑھوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں یہ عبادات ہیں۔ عبادات میں قطعی طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا جا سکتا، یہ خالصتاً رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ عبادات ہیں۔
اور عبادت خالصتاً کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دوسری چیز ہے جس کو نظر لغوی کہتے ہیں یا نظر عام کہتے ہیں، اس میں مالی امور اکثر آ جاتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مسجد کی تعمیر کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مسافر خانہ بنا دوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا۔ اب یہ نظر عام ہے، یعنی عام طور پہ جس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں نظر کے متعلق ایک کلیہ دیا ہے۔ وہ کلیہ کیا ہے کہ بی بی مریم پاک کی والدہ حضرت حنہ جو زوجہ ہے حضرت عمران، انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی کی، اور اللہ کے ساتھ ہم کلامی میں انہوں نے کہا قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے دو جہاں کے مالک، میں آپ کے لیے ایک نظر مانتی ہوں کہ اے اللہ میں امید سے ہوں اگر مجھے کوئی اولاد ہوتی ہے تو میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو یاد رکھیے یہاں سے ایک کلیہ ہمیں ملتا ہے کہ انی نظرت لک، کہ اے اللہ میری نظر تیرے لیے ہے۔ تو پتہ لگا کہ نظر کا اصل مبدا، اصل ملجا و ماوا وہ رب ذوالجلال کی ذات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ ظاہری طور پہ اولاد میری ہی ہوگی، لیکن یہ خدمت تیرے گھر کی کرے گی، یعنی اس کا مصرف کیا ہے؟ مصرف وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ایک شخص نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ارادہ کیا، ایک عہد کیا کہ اے اللہ میں اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک دیگ اے اللہ تیرے راستے میں لگاؤں گا۔ اب یہ بندہ جو نیک عمل کر رہا ہے، 150 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ثواب بھی ہوگا۔ اب وہ ثواب کس کے لیے ہے؟ ثواب آپ اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں، ثواب صاحب مزار کو تحفتاً پیش کیا جا سکتا ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو درگاہیں تھیں یہ حقیقت میں خانقاہیں تھیں۔ اب پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم جس دور میں ہیں یہاں ہر چیز کی حقیقت تبدیل ہو چکی ہے، ہمارے سامنے پوزیشن اس کا بالکل حلیہ ہی تبدیل ہو چکا ہے جو قرون اولیٰ میں تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ طالبان حق اصحاب صفہ کی طرح ہزاروں کی تعداد میں یہاں اللہ کو پانے کے لیے رہتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں وہ موجود ہوتے تھے، جن کا کھانا پینا سارا کچھ وہ خانقاہوں کے ذمے ہوا کرتا تھا۔ پھر یہاں مسافرین ہوا کرتے تھے، جو آتا اس نے وہاں سٹے کرنا ہوتا تھا۔ اب آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دن بڑی تفصیل کے ساتھ مسافروں کے حقوق بیان کیے تھے، یاد ہے کسی کو؟ مسافروں کے حقوق میں نے بتایا تھا کہ ایک صاحب ثروت شخص بھی اگر مسافر ہو تو وہ زکوٰۃ کا حقدار بن جاتا ہے۔ صاحب ثروت شخص بھی، وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے جو زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے ہیں اس کے اندر مسافر بھی ہے۔ تو یہاں خانقاہوں میں
کون ہوتے تھے؟ یا طالبان حق جو اصحاب صفہ کی طرح دین سیکھنے کے لیے ہر وقت موجود ہوتے تھے، ہر نماز کے بعد حلقہ لگا کرتا تھا، اور یا پھر مسافر ہوا کرتے تھے. تو اس کا ذمہ، اس کا طریقہ کار پھر کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا، آپ کو کچھ دیا، آپ کو کچھ دیا، آپ کو کچھ دیا. آپ کیا کریں گے کہ چلیں جی ایک وقت کا کھانا میری طرف سے ہو گیا، 50 افراد کا کھانا میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. اگلی مرتبہ پھر کسی نے کہہ دیا، اگلی مرتبہ پھر کسی نے کہہ دیا. تو نتیجتاً کیا ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں جو طالبان مولا یہاں پر ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ان کی خدمت کے لیے ایک دیگ میری طرف سے ہو جائے. اب یہ اس کی حقیقت تھی فقط. لیکن ہمارے ہاں آتے آتے اس کی شکل ہی ساری کی ساری تبدیل ہو گئی، اس کی پوزیشنز تبدیل ہو گئی. ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے جب استاد مکرم ہمیں، یہ چھوٹے چھوٹے تھے ہم، تعلیم کرتے تھے، جب ختم پاک ہم نے ابتدائی سیکھا، اس کا جو سب سے پہلا لفظ ہوتا تھا ختم پاک کا، بتایا جاتا تھا کہ ھذا نظر اللہ خالصا و مخلصا. ھذا کے بعد پھر جو بھی چیز ہوتی، کوئی طعام ہوتا یا کچھ اور چیز ہوتی، وہ پھر ہم کہہ دیا کرتے تھے. فار ایگزامپل یہ جو کہتے ہیں نا کہ سامنے کھانا کیوں رکھتے ہیں، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اے اللہ یہ چیز تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. دعا کرنے والا کہہ دیتا ہے، اور اگر سامنے موجود نہ ہو تو پھر ویسے کہہ دے کہ اے اللہ جو بھی اہتمام کیا گیا ہے وہ تیرے لیے نظر ہے. تو وہ یہ سامنے رکھ کے یہ کہا جاتا تھا کہ ھذا طعام نظر اللہ خالصا و مخلصا، کہ خالص اور مخلص طور پر یہ اللہ کی نظر ہے. نیاز کے بارے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث وہ قابل حجت ہے، اور وہی اس کی بنیاد ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی وفات ہوئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تشریف لائے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ کی وفات ہو گئی، میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس طرح کرو، تم اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دو. جب تک لوگ اس کنویں میں سے پانی پیتے رہیں گے تمہاری والدہ کو ثواب ملتا رہے گا. تو بات پتہ لگی کہ جو بھی نیک عمل کیا جائے، عمل صالح کیا جائے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے. ثواب پہنچانے کا کام نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے. یہ کس نے پہنچانا ہے؟ اللہ نے. ہم نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ اے اللہ اس سے خوش ہو کہ تو نے جو ہمیں اجر دیا ہے وہ اجر وہ فلاں بندے کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے، کہ جانے والا وہ ہر لمحہ ہماری طرف سے کار خیر کا یا اجر کا محتاج ہوتا ہے. وہ ہماری طرف محبت بھری نظروں کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اب میرے پاس کوئی تحفہ پہنچے، اب میرے پاس کوئی تحفہ پہنچے. اب وہ کون سے امور ہیں جو نظر کے طور پہ یا نیاز کے طور پہ کرنا جائز نہیں ہے؟ نمبر 1، کسی کو بھی خدا کے درجے پہ لے کے جا کے منت ماننا، نظر ماننا، یہ قطعی طور پہ حرام ہے. اس میں کوئی دوسری اگر مگر والی کوئی چیز نہیں. یہ قطعی طور پہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. نظر خالصتاً رب ذوالجلال کے لیے ہوگی. نمبر 2، غیر شرعی طور پہ کسی بھی قسم کی کوئی منت یا نظر جائز نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر کسی نے یہ
منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں الٹی نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تو قطعی طور پہ حرام ہے۔ یہ جادو کرنے والے لوگ یہ کرتے ہوتے ہیں، جب عمل کا الٹ کرنا ہو تو پھر یہ والے امور سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ قطعی طور پہ حرام ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 50 مرتبہ 33 مرتبہ سورہ فاتحہ الٹی پڑھوں گا یا پڑھوں گی، قطعی طور پہ حرام ہے۔ قرآن پاک کی آیات کو بدل کر پڑھنا یا الٹ کر کے پڑھنا یہ قطعی طور پہ حرام ہے، اور بالخصوص اعمال کے طور پہ یہ جو کیے جاتے ہیں، یہ سفلی علوم کے لیے کیا جاتا ہے۔ یا کسی نے کہا کہ میں ایسی نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی جس میں ہر رکعت میں 4 سجدے ہوں گے، اس کو 4 سجدوں والی نماز کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے بھولے بھالے لوگ ہیں بیچارے، ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کوئی مشکل میں ہو، مسئلے میں ہو، تو وہ ہر ایک کو اپنا مسیحا تصور کر لیتے ہیں۔ کسی کے پاس گئے، اس نے کہا کہ 4 سجدوں والی نماز پڑھو۔ اب عام آدمی کیا کہے گا کہ 2 سجدے والی نماز دا اتنا اجر و ثواب ہے تو 4 والے پتہ نہیں کی بن سی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا کہ نماز میں 2 سجدے ہیں، تو جس شخص نے 4 سجدوں والی نماز منت مان کے پڑھی اس نے حرام کام کیا، اس نے شریعت میں تبدیلی کی ہے، ایسا قطعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسے سارے کے سارے امور جو خلاف شرع ہو وہ قطعی طور پہ حرام ہے۔ حالانکہ ہم نے شروع کے اندر پڑھا، قرآن پاک نے کہا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ فقط اللہ رب العزت کے لیے خالص ہوگا۔ اب فار ایگزامپل آپ نے گھر کے اندر کوئی نیاز پکائی اور یا کسی بزرگ کے قدموں میں جا کے آپ نے کوئی چیز خیرات کی، اس کے لیے نیت کیا ہوگی؟ اس کی نیت یہ ہے کہ اے اللہ، یہ جو کچھ طعام ہے یا جو بھی چیز آپ تحفتاً لے کے جا رہے ہیں اس کا نام لیں گے کہ اے اللہ، یہ چیز خالصتاً تیرے لیے ہے، تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے ہے۔ اب اس سے حاصل ہونے والا اے اللہ جو تو اجر و ثواب دینا چاہے، وہ اجر و ثواب اگر تو آپ کسی بزرگ کی درگاہ پہ ہیں تو وہاں کریں گے کہ اے اللہ یہ حاصل ہونے والا ثواب فلاں بزرگ کی خدمت میں پہنچا دے۔ اگر آپ گھر کے کسی بڑے کی وفات پہ یا ان کے اصالہ ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا کہ اے اللہ یہ اجر و ثواب ہمارے بزرگوں کو پہنچا دے۔ اور تیسری چیز ہے اس کا مصرف۔ پہلی چیز ہے نیاز، جو چیز آپ نے کی، دوسری چیز ہے اس سے حاصل ہونے والا ثواب، وہ آپ نے کسی نہ کسی کو ایصال کرنا ہے، اور تیسری چیز ہے مصرف۔ مصرف کہ یہ استعمال کہاں پہ ہو، تو یاد رکھیے کہ اس کا استعمال وہ خالصتاً مسافرین اور مستحقین کے لیے ہے۔ ایک بات اور بھی کہ ہم لوگ جو درگاہوں پہ جاتے ہیں تو کوشش کی جائے کہ جو غنی ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، وہ برکت کے لیے 1-2 نوالے تو لے لیں۔ تو کوشش کریں کہ وہ پیٹ بھر کے وہاں پہ کھانا نہ کھائیں۔ اگر پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کی جیب سے 100 200 500 وہ لازمی اس کھانے کے اندر شامل کریں۔ یہ غنی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جو مستحق ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو ویسے ہی اجازت ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ جب جائیں تو خالی برکت کے لیے وہاں سے تھوڑا سا کھا لیں۔ لیکن اگر کوئی سفر میں ہو، فار ایگزامپل یہاں سے گیا ہے حضور سلطان باہو علیہ الرحمہ کے پاس، اب وہ کس حکم میں آ گیا؟
مسافر کے حکم میں اس کے لیے بدرجہ عدم اس کی اجازت موجود ہوتی ہے جو مسافر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنا آسان فرمائے، اور جو امور غیر شرعی ہیں ان سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔